بارے ارشاد فرما دیے جڑے دنیا تو چلے گئے اس تو بعد صرف ایمان والے نہیں جڑے ایمان لائے نے صرف وہی نہیں دعا کرتے اپنے بھائی واسطے جڑے دنیا تو چلے گئے نے صرف ایمان والے انہاں سے دعا نہیں کرتے بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں پتہ چلا کہ فرشتوں کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے فرشتوں کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا مات الانسان جب بندہ مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ کہ ان سے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے اس کا رزق آسمان سے آتا ہے جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے وہ صدقے کرتا ہے جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے وہ حج عمرے کرتا ہے اور جب وہ دنیا میں ہوتا ہے نیازیں مانتا ہے مگر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ کہ جب بندہ دنیا سے مر جاتا ہے دنیا سے پردہ کر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرمایا الا من ثلاث مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا الا من ثلاث صدقۃ جاریہ اے صحابہ پہلا وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے سب سے پہلا وہ ہے جو بندہ مر گیا جو اس نے صدقہ جاریہ کیا تھا وہ قبر میں جائے گا اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس کے بعد علم ينتفع به وہ علم جو اس نے دنیا میں سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا وہ بھی قبر میں ساتھ جائے گا اور اللہ کے پیارے محبوب تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں او من ولد صالح يدعو له جس کی پیچھے نیک اولاد ہو نمازیں پڑھنے والے اولاد ہو نمازیں پڑھ کے تلاوت قرآن کرنے والے اولاد ہو ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے والدین دنیا سے چلے جائے جس کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی جائے جس کا بھائی دنیا سے چلا جائے جس کی بہن دنیا سے چلی جائے جس کی زوجہ دنیا سے چلی جائے اگر ان کے پیچھے جو اس کا شوہر ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا خامد ہے اگر وہ نمازی ہو اگر وہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہو تو وہ 19 مرتبہ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 15 مرتبہ تقریباً 5 نمازوں میں 19 مرتبہ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی یا اللہ مینوں بخش دے میرے والدین کو بخش دے جنہیں خوش نصیب نے جنہاں دے والدین ایسی اولاد چھڑ کے جاندے نے جڑی 5 وقت دی نماز ہوئی جڑی نماز پڑھنے والی ہوئے صلاۃ سنت پڑھنے والی ہوئے دوجے نوں دعوت دے والی ہوئے بے حیائی تو بچتی ہوئے نمازاں پڑھدی ہوئے کنے خوش نصیب والدین نے اللہ دے پیارے محبوب فرماتے نے جڑے مردہ نہ مردہ وہ دی قبر چ پتہ کہیں حال ہوندی ہے اللہ دے پیارے محبوب فرماتے نے جدوں مردہ جڑا ایک ڈوبن والا جڑ بندہ فریاد کردا ہے مینوں بچاؤ اللہ دے پیارے محبوب فرماتے نے جڑا مردہ ہے وہ ہمیشہ دعا دا منتظر رہتا ہے ہمیشہ پکاردا ہے کوئی میرے سے دعا کرو میرا بھائی میرے سے دعا کرے میرا بیٹا میرے سے دعا کرے میری بیوی میرے سے دعا کرے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی اس کو دعا کرتا ہے ذرا اندازہ لگائیں جب کوئی اس کو دعا کرتا ہے جب کوئی اس کو دعا کرتا ہے آیت کریمہ پڑھتا ہے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے اگر سب کچھ اس کو مل جائے وہ خوش نہیں ہوگا جو ایک آیت پڑھنے میں خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی اہل زمین والوں کا قرآن پڑھنا صدقہ کرنا اہل قبور کو پہاڑ کی مثل اجر دیتا ہے مردوں کے لیے یہی تحفہ ہے زندوں کا انہیں صدقہ دے ایک حدیث شریف میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذرا اندازہ لگائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گل شریف کہاں لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو 40واں کرتا ہے کہاں لکھا ہے ارے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ختم پاک پڑھ کے ان کا نام لیتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے صحابی کہتے ہیں کہ دعائے خیر کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے مگر وہ حدیث کہتے ہیں ثابت نہیں ہے ذرا اندازہ لگائیں کس کی مانے صحابی کی مانے یا وہابی کی مانے ذرا اندازہ لگائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو له
فہل یسل ذالک الیہم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے، میں نے کہا یا رسول اللہ، بندہ ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کے لیے دسمِ شریف کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ دیتے ہیں، نیازیں مانتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، ہم ان کے لیے 40واں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، کیا ان کو قبر میں اس کا اجر ملتا ہے؟ ذرا اندازہ میں توجہ کریں جناب، یعنی کیا ان کو ان کا اجر ملتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ دل کے کان کھول کے سنیں، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فقال نعم انه لا يصل، فرمایا ہاں ضرور پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، فرمایا صرف پہنچتا نہیں، وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کو کوئی طبق ملے جس میں کھانا ہو، وہ اسے ملنے پر کتنا خوش ہوتا ہے، تو مردہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ مردہ ہمارے پیسوں کا نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، ہمارے کپڑوں کا محتاج نہیں ہوتا، ہماری گاڑی کا محتاج نہیں ہوتا کہ میرا بھائی میرے لیے گاڑی خریدے، نہ وہ کہتا ہے کہ صرف میرے لیے ایک آیت پڑھ دے، میرے لیے صرف کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ دے، ایک صدقہ کر دے، ایک صدقہ میری راہ میں کر دے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار، جب کوئی اس کا بھائی کو صدقہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جبریل امین کی، وہ بلا کیا کرتے ہیں، نورانی طبق ہے، نورانی طبق میں وہ صدقہ لے کر جاتے ہیں، اس قبر والے کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے گہری قبر والے کہ تیرے گھر والے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے گھر والے نے تیرے لیے ایک آیت پڑھ کے، ایک روٹی صدقہ کر کے، ایک ٹکڑا روٹی کا صدقہ کر کے تیرے لیے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ جو پڑا ہوتا صدقہ ہے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، نور کی طرح اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو نہیں پڑھتا، جن کے گھر والے دعائیں نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی صدقہ نہیں کرتے، فرمایا وہ بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں تو اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اصحابی لا تنسوا امواتکم، فرمایا اے صحابہ فی قبورہم خاصۃ فی شہر رمضان، فرمایا اے صحابہ اپنے مردوں کو قبر میں بھول نہ جانا، جب وہ قبر میں چلے جائیں انہیں بھولنا مت، خاص طور پہ رمضان شریف کے مہینے میں انہیں کبھی نہ بھولنا، ان کے لیے صدقہ کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے نہ بھولیں، کیوں نہ بھولیں، وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ ہمیں ملتے ہی نہیں، نہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کیسے انہیں نہ بھولیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ بلا کیا ہے فَإِنَّ أَرْحَاكُمْ يَأْتُونَ بِيُوتَهُمْ، فرمایا کہ وہ قبر والے جڑے نے وہ ہر روز گھر آتے نے، اپنے گھر جاتے نے، تو پتہ کی عرض کرتے نے، ہر مردہ اپنے گھر آ کے پکارتا ہے فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پکارتا ہے، 10 مرتبہ نہیں پکارتا، 100 مرتبہ نہیں پکارتا، 500 مرتبہ نہیں پکارتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الفا مرۃ، 1000 مرتبہ پکارتا ہے، 1000 مرتبہ، اور کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہتا مجھے پیسے دے دو، یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانا دے دو، یہ نہیں کہتا مجھے کپڑے لے کر دے دو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہر مرد سے کیا کہتا ہے من الرجال والنساء عاطفوا علینا، وہ ہر مرد عورت سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے 1 درہم صدقہ کر دو، میرے لیے 1 کپڑا صدقہ کر دو، میرے لیے 1 روٹی صدقہ کر دو، ارے میرے لیے 1 روٹی کا ٹکڑا صدقہ کر دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بِقَسْوَةٍ قَسَاكُمُ اللَّهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ وہ نہ دعا بھی دیتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے کہ میرے لیے 1 لباس صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس پہنائے، تمہیں جنت کا لباس پہنائے۔ ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان روایات سے کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے صحابہ مردوں کو بھولنا مت، ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے قرآن خوانی کرنا، ان کے لیے گھر میں محفل سجانا، بڑے ان کے لیے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرنا، ان کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم اسی لیے نہیں کہتے کچھ شریف اسی لیے نہیں ہم مناتے، ہم 10واں شریف اسی لیے نہیں کرتے، لوگ 40واں نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں 40واں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب بڑھیا ہے میں آپ سے بات کرنے لگا، ذرا کان کھول کے سننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40واں ایک تھے، دوست نے سوال کیا کہ 40واں کہاں لکھا ہوا ہے، آپ 40واں مناتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟
ہم کہتے ہیں دیکھیں 40واں جو ہے 40واں یہ حروف برابر ہے، 40ویں کا مطلب ہے مکمل، 40 پہ جا کے گنتی مکمل ہوتی ہے۔ آپ اس کی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان نبوت فرمایا۔ صرف اعلان نبوت نہیں فرمایا، جب انسان کا پتلا بنا تھا، جب انسان کی مٹی کو خانہ کعبہ میں جمع کیا گیا تھا، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی انسان ہیں سب کی مٹی کو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 سال بارش ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن بارش ہوئی، زیادہ روایت میں یہی آتا ہے کہ 40 دن بارش ہوئی۔ جو کہتے ہیں 40واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تیرا پتلا تیار ہوا تھا نا، جب سے تیار کیا گیا تھا تیری مٹی کو، 39 دن غموں کی بارش ہوئی تھی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن آدم کی اولاد میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ پتہ ہے غم کیوں زیادہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو غم دوں گا، مشکل دوں گا، تکلیف دوں گا، یہ میری طرف لوٹے گا، مجھے پکارے گا۔ اگر میں انہیں خوشیاں زیادہ دیتا یہ مجھے بھول جاتے، یہ مجھے یاد نہ رکھتے۔ ارے غموں میں اللہ کو یاد کرنے والوں، خوشیوں میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ وہ تمہارا رب، خوشی میں بھی تمہارا رب ہے، غمی میں بھی تمہارا رب ہے، وہ ہر وقت تمہارا رب ہے۔ اس کے لیے صرف یہاں تعریف نہیں مکتی، تعریف فرماتی ہے کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کے بعد ایک جو نقطہ ہوتا ہے وہ خون بنتا ہے، 40 دن کے بعد وہ جو خون ہوتا ہے وہ چہرہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد انسان کا چہرہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں 40واں کہاں لکھا ہوا ہے، کئی مرتبہ ان کی ماں کی پیٹ میں 40واں ہو جاتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ صرف یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی، اور جب ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے 40 دن کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں سوا مہینہ ہو گیا، 40 دن کے بعد وہ باہر آتا ہے۔ اور جو نہیں مانتے 40واں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی، اللہ کی کیا آگے دیکھیں آپ کیا ہے، اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، 6 سال میں آپ نے 39 مرد اور 11 عورتیں مسلمان کی، 40واں مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر گئے کہ میں 40واں کسی کو نہیں ہونے دوں گا، میں تمام کے نبیوں کو، مسلمان کے نبیوں کو ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ 40 میں کون تھے؟ جناب عمر، جو قتل کرنے کے لیے گئے تھے وہی مان گئے 40واں ہے، یہ نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے 40واں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ 40ویں کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ در حقیقت 40ویں کی یہ ہے کہ 40 دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مردے کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، مردے کی حالت کو تبدیل کرتا ہے، اگر جنتی ہو جنتی کر دیتا ہے، اگر جہنمی ہو جہنمی کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر امتی امت، فرمایا اگر امتی میرا جو ہے وہ گناہگار قبر میں داخل ہوتا ہے، فرمایا میرا امتی کوئی بھی نیکوکار نہیں قبر میں داخل ہوگا، فرمایا میرا جو امتی ہے وہ گناہگار قبر میں داخل ہوگا، تدخل قبورها بذنوبها، فرمایا وہ قبر میں جب داخل ہوتا ہے گناہگار سیاہکار ہوتا ہے، وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها، فرمایا جب نکلتا ہے نا، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی گناہ اس پر ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ قبر میں جب گیا گناہگار ہے باہر نکلا ہے جنتی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا محسا عنہا باستغفار المؤمنین لہا، فرمایا یہ وہ ہے جو اس کے بھائی، اس کی بیٹی، اس کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کی ماں اس کے لیے صدقہ کرتی رہی ہے، اس کی صدقہ سے اسے یہ جنت ملی ہے۔ اور جو مانتے نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں نہیں، ذرا ان سے اندازہ کرے قرآن کے منکر ہوتے ہیں، اور جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ قطعاً کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ تھی نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کل شریف کا کھانا کھاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، 10ویں شریف کی روٹی کھاتے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ، قرآن فرماتا ہے تم وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم آیتوں کو مانتے ہو، اگر تم قرآن کو مانتے ہو۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اگر آپ جانور ذبح کریں اس پر اللہ کا نام نہ لے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کوئی کھائے گا اسے؟ وہ تو مرتد ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا کہ کوئی چیز بھی نہ اللہ کا نام لینے کے بغیر ہم نہیں کھا سکتے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں یہ کل شریف کا ختم ہو رہا ہے، ادھر کیا ہوا ہے؟ پہلے تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت ہوئی ہے، کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ ذرا بولے نا کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں کیا شرک کیا ہو رہا ہے؟
لوگ کہتے ہیں یہاں شرک ہوتا ہے، بتائیں شرک کہاں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا جائے۔ کیا ہم یہاں بیٹھے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں؟ نہیں ملاتے، ہم کبھی بھی نہیں۔ ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی شانیں یہ ہیں، ان کی شانیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرما کے گئے ہیں۔ تو پتہ ہے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ ایک تھے ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے لیے اہم پیغام ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے لیے کوئی نیک کام کریں، کوئی صدقہ جاریہ کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان فوت ہوگی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ام موتا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وقال هذه صدقہ افضل، فرمایا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے جو میں کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں پڑھو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم روزے دو، فرمایا نہ، فرمایا تم دنیا کے لیے جو تمہارے بھائی ہیں نا ان کے لیے احسانات کرو۔ تو احسانات کیسے؟ فرمایا قال الماء، تم راستے میں کنواں بنا دو، تم راستے میں کنواں بناؤ، لوگ وہاں آئیں گے، وہاں آ کے پانی پیئیں گے۔ تو یار ایسا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ۔ آج کیا ہوتا ہے راستے میں ایک نلکا لگا ہو نا تو کسی کی جگیر میں پانی نہیں پینے دیتا، کوئی پانی نہیں پینے دیتا کہ یہ ہماری جگیر میں، تم کون ہوتے پانی پینے والے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال الماء، سب سے افضل صدقہ وہی ہے کہ تم کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کنواں کھدوایا، کنواں بنوایا، اور وہاں کیا لکھا؟ اپنی ماں کا نام لکھا۔ لوگ کہتے ہیں تم دعائیں کرتے ہو، مردوں کے نام کیوں لیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم خود نہیں لیتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا ادھر نام لکھا کہ سعد کی ماں کے لیے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ ساری حدیثوں سے ثابت ہے، بالکل شریف کا ختم ہونا چاہیے۔ یہ ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ مردوں کا کھولنا مت، یاد رکھنا ایک دن تم نے بھی مہان ہے۔ یار اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بدلہ دیتے ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین کو اگایا، تم جو بوجھتے ہو ہم نے وہاں سے اگایا، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے جو تم بوتے ہو اسے اگاتے ہم ہیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ جہاں تک نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اانتم فلولا، فرمایا کہ جب تم بارش کے لیے طلب کرتے ہو، بارش تمہیں نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، اجادن فلولا تشکرون، تمہیں پانی کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ فلولا تشکرون، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ پھر کیوں دنیا داری کے پیچھے جاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں میری بارگاہ میں آتے؟ ذرا اندازہ لگائیں آپ ذرا اور میں، غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یار فرق اتنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہم کس لیے دنیا میں ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کس لیے ہے۔ فرق اتنا ہے کوئی پہچان ہے اور کوئی نہیں پہچان ہے۔ سب کو پڑھی ہے دنیا داری کی، جب آنکھیں بند ہونی ہیں ساری دنیا داری ختم، سارے ارمان ختم، اگلا وقت شروع ہے نا، پتہ پھر چلنا کمایا کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جدوں بندہ قبر تے جاندا ہے، قبر چ وہ نامہ ایمان وہ گلے چ آیا ہے، اگر برا ہے کہ سپ ڈنگ ماردا ہے، اگر نیک ہوئے تو وہ گلزار بن جاتا ہے۔ فرمایا نامہ ایمان وہ گلے چ آندا ہے، گلے چ تے بندہ مردہ کہندا ہے تو کون ہے؟ تے وہ غلط کہندا وہ نامہ ایمان کہندا میں او ہاں، دنیا تے جن تو سب نہ پیچھے چھڈیا ہی نا، سب نہ پیچھے چھوڑ دیتا ہی، میں او ہاں، تیرا ہم سفر میں ہاں، جن تو کنارہ چکا دیتا ہی، تیرا ہم سفر میں ہاں، جہدے واسطے تو کبھی دعا نہیں کی، تیرا ہم سفر میں ہاں، اہی دنیا کا تو ہم سفر سمجھا۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے بندے نو فرشتہ 36 دفعہ دے چکاردا ہے، اے بندے میں آنا ہی، ہوشیار ہو جا، اے بندے میں آنا ہی، تے موت بندے نے 260 مرتبہ پکار دی۔ ذرا آپ اور میں اندازہ لگائیں کیا ہم ایک مرتبہ پکارتے ہیں؟ ایک مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی آزمائش ہے، چلی جانی ہے ایک دن، کیا ہونا ہے؟ آنکھیں بند ہو جانی ہیں۔ یہ جیسے حضرت بھائی کی والدہ محترمہ کا کل شریف ہے، کل ہم میں سے آپ کا بھی ہوگا۔ دنیا کو یہی پیغام ہے جس کے لیے پیدا وہ کام کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں، اور جو کھانے کی فکر ہے نا، جو کھانے کی فکر ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، کسی انسان سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنی کوئی چیز بھی ہو، کوئی چیز بھی ہو،
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے نا، نمک ختم ہو جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو، یار وہ دینے والا ہے، بس فرق یہ ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے کتنی نعمت ہے، یہ قرآن کی آخری آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، فرمایا ہم نے عقل والوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے ایک عبرت نشان رکھا ہے بھینسوں میں، چھپائے میں۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے پیٹوں میں ہم دودھ نکالتے ہیں، ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون ہوتا ہے، نہ ہم خون کا قطرہ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں، بیچ سے نگاہ، بیچ سے جو نہر ہے وہ ہم چلاتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہمارا ذکر کرتے؟ یہاں تک نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ بلا کیا ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے جب ایک شہد کی مکھی ہم اسے حکم دیتے ہیں جاؤ دنیا بھر کے پھل کھاؤ، دنیا بھر کے پھل کھاتی ہے، اس کے بعد ہم حکم دیتے ہیں کہ اپنے پیٹ سے شہد نکالو جو رنگ برنگا ہوتا ہے، وہ تمہاری طبیعت میں کتنی خوش نمی لے کر آتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں۔ اب بندے کس کو بھول بیٹھا ہے؟ فقط اتنا ہے کہ ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی نمازیں درست کرے، خدا را نیک بنے، خدا را اپنی نمازوں کو درست کرے، 5 وقت کے نمازی بنے۔ یار یہ مسجد محلے کتنے نمازی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ فجر میں ایک صف نہیں بنتی، ظہر میں 4-5 بندے، عصر میں وہ بھی نہیں ہوتے، مغرب میں ہوتے ہیں، چاند کو بچے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، عشاء میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک صف نہیں بنتی۔ یہ سارے محلہ سلام پڑھ کے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، مگر فقط نماز کے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے لیے کوڑ کے تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے دنیا میں کون ہے؟ یار ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آج کا پیغام یہی ہے کہ پکے سچے نمازی بنو۔ آخر دعوانا